السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کو اور سب سے بڑھ کر اپنی صحت کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ صحت کے ساتھ مسئلہ ہے تو بہت ہی پازیٹیو طریقے سے اور بہت ہی ہمت کے ساتھ وہ اس اپنی ہیلتھ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا پچھلا پروگرام تھا کہ جو ہم نے بتایا کہ ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا ڈپریشن کے بارے میں کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو ہوتا ہے، انزائٹی کس کو ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ انزائٹی اور ڈپریشن دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انزائٹی الگ چیز ہے اور ڈپریشن بہت سیویئر چیز ہے۔ تو ڈپریشن کو لوگ بالکل ایسے معمولی سے باتوں پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے تو یہ ایک الگ سی چیز ہے، اور انزائٹی ایک الگ چیز ہے، وہ بالکل معمولی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی کچھ سٹیجز ہیں۔ بہرحال تو یہ کیوں ہوتا ہے، وہ میں نے ایک کہا کہ سینسیو لوگوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن سینسیو لوگوں کو کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ ایک فارمولے سے بنا ہوا ہے نا۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے جو جسم میں ہیں، الیکٹرولائز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، جو کہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ہمارے مزاج کی وجہ سے، ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پھر اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سینسٹیو لوگ، میں اس لیے کہوں گی کہ سینسٹیو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہمارا دماغ کسی بھی سچویشن میں ہوتا ہے نا، ہم جب سوچتے ہیں، بہت باریک باریک چیزوں کو بہت سیریس لے لیتے ہیں، تو ہماری باڈی میں ایک دم اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس میں پھر مختلف قسم کے ہارمونز جو ہے نا اوپر نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں اوپر نیچے آتی ہیں۔ تو وہ ہمارے مزاج سے بہت تعلق ہے، اس کا بہت تعلق ہے اس کا۔ تو اگر ہم لوگ، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، بہت ہی پازیٹیو سوچ رکھیں اور اپنے دماغ کو اس حد تک نہ جانے دیں، اتنی انتہا تک نہ سوچیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، سینسٹیو ہونا بھی بہت سی جگہوں پہ بہتر ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں دیکھیں، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ہم لوگ یہ دنیا ہے، کوئی جنت تو ہے نہیں، تو ہم تو فی الحال دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، تو بہت زیادہ حساس ہو جانا کسی بھی معاملے میں، تو یہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے اپنے لیے، ہمارے ماحول کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے، اگر ایک انسان گھر میں بیمار ہے تو دوسرے بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنائیے، اور ہمیشہ یہ سوچیے، دیکھیں مائنڈ پاور جو ہے نا وہ بہت زبردست چیز ہے۔ الحمدللہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے، اپنے دماغ کو سجیشنز دینے چاہیے کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں، اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اس مسئلے کو سولو کر لوں گا کسی بھی حال میں، میں اپنے ماحول کو خوشگوار رکھوں گا۔ مطلب کہ ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو تھوڑا بھی ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہمارا دماغ تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو جائے گا تو ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ تو ایک دم سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جب نگیٹو سوچتے ہیں ہم، تو ہمارے ہارمونز
وہ جو ہے نا بننا شروع ہو جاتے ہیں. خوشی کے بھی ہارمونس ہیں اور غصے کے بھی اور پھر غم کے بھی. اور یہ جب ایک دفعہ تھوڑے سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے. دیکھیں مائنڈ جو ہے ہمارا وہ مین چیز جو ہے وہ ہمارا مائنڈ ہمیں مائنڈ سے ہمارے آتے ہیں آرڈر آتے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے. تو بعض اوقات اس کے سگنلز جو ہیں ہمارے مائنڈ کے جو سگنلز ہمیں دیتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتے. دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. لوگ انزائٹی میں بعض اوقات کیسے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی اگر اس کو کوئی شوق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی خدا نخواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی بھی مسئلہ ہوا، تو ایک دم جب ایک چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے تو ہمارا دماغ اس چیز کو بالکل پکڑ لیتا کہ اب یہ ہو گیا. پھر کیا ہوگا کہ جب اب دوسرا دن ہوگا، اب ایک دن آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، دوسرے دن آپ کو اسی وقت اسی ٹائم پہ آپ اس بات کو نوٹ کریں، اسی وقت وہ آپ کا دماغ آپ کو وہ کہے گا کہ ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ ہوگا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کا دماغ آپ کو اسی ٹائم پہ وہ سگنلز دے گا. تو دماغ کو ہمیشہ شٹ اپ کی کال دے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ بھائی نہیں ہو رہا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، مجھے تم پریشان نہ کرو. اپنے دماغ کو یہ آپ کہیں، اپنے آپ کو سجیشنز دیں تاکہ آپ کا دماغ اس بات کو سمجھے کہ مجھے کچھ. دیکھیں دماغ بہت سینسٹیو چیز ہے اور یہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے حالات میں جیسے کوئی اچانک کوئی خطرناک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو دماغ کو اگر وہ ہمیں سگنلز نہیں دے گا تو ہم الرٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ہم الرٹ کیسے ہوں گے اگر ہمیں ٹائم پہ ہمارا دماغ ہمیں سگنلز نہیں دے گا. اب گاڑی تیز آ رہی ہے، آپ کا دماغ آپ کو سگنلز دے رہا ہے کہ اب بھی آپ کو آگے نہیں جانا کیونکہ گاڑی آ رہی ہے. یہ دماغ کا سگنل ہے. اور اگر آپ چلے گئے، اس نے سگنل نہ دیا تو انسان ختم ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں اپنے دماغ کو تو وہیں پہ رکھنا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ کرنی ہے. ہمیں اس کو ٹرینڈ کرنا ہے. ہم نے اپنے دماغ کو ٹرینڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس بات پہ کس وقت ہمیں وہ سجیشن دے سکتا ہے، اور ادروائز ہم اسے سجیشنز دیں گے کہ ہمیں غلط سگنلز نہ بھیجے. اب ایک حادثہ ہوا ایک دن، دوسرے دن وہی اسی ٹائم پہ اسی وقت. جیسے انزائٹی ایسے ہی ہوتی ہے. جیسے ابھی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، دوسرے دن بھی وہی ہوگا. انزائٹی کا ٹائم اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ ایک ہی ٹائم پہ انزائٹی ہوتی ہے. تو وہ ہمیں سگنل دینے والا ہمارا مائنڈ ہوتا ہے. تو اپنے دماغ کو یہ سجیشن دیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو خاموش کرائیں. یہ نہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں غلط بتاتا ہے، نہیں، وہ ہمیں صحیح بتاتا ہے. وہ ہمیں الرٹ رکھتا ہے. اس کا الرٹ رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی ہے، اس کو ٹرینڈ کرنا ہے. ہمیں اپنے دماغ کو ٹرینڈ کرنا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مجھے تکلیف ہوئی، کوئی آپریشن ہوا، کوئی لیگ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی دماغ کا مسئلہ ہے، کوئی چوٹ ہے، کوئی کچھ ہے. ٹھیک ہے وہ ہوا، اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں. اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گی. میں بہت اسٹرانگ ہوں، میں بہت اسٹرانگ ہوں. میں اس کو آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کر دوں گا. جو بھی چیز ہے، جو بھی مسئلہ ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا.
اپنے دماغ کو یہ ٹرین کریں کہ ہمیں یہ بار بار سگنلز نہ دو، ہمیں غلط سگنلز نہیں چاہیے، اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ بے شک وہ سگنل دے، آپ ایکسیپٹ نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو انزائٹی ہو ایک دم اٹھیں اور کام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب وہ آپ کو دماغ سگنل دے گا تو آپ مصروف ہوں گے، آپ اس کی نہیں سنیں گے، آپ ایک دم مصروف ہو جائیں گے، آپ کسی کھیل میں مصروف ہو جائیں گے، کسی کام میں مصروف ہو جائیں گے، تو وہ ٹائم گزر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انزائٹی کہاں گئی۔ تو انزائٹی جو ہے دراصل کوئی بیماری نہیں ہے، انزائٹی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک خود ساختہ ہے جو کہ ہمارے دماغ کے غلط سگنل سے ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں غلط سگنلز دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انزائٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الیکٹرولائٹس جو ہمارے ہیں وہ پھر ان بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ شروع میں اس کو قابو میں نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہمارا دماغ جو ہے ہمیں ایسی طرف لے جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ ہارمونز اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں مصنوعی طریقے سے کچھ دوائیں لینی پڑتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، جب ہم اپنے دماغ کو سجیشنز نہیں دے سکتے، یا ہم اس قابل نہیں رہتے، یا ہمارا مائنڈ اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ہمیں ادویات کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر اس سے اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ پھر ڈپریشن ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں بھی پھر جیسے کہ میں نے وہ بتایا تھا آپ کو کہ پھر وہی دوائیں وغیرہ استعمال کرنی پڑتی ہیں، وہ پھر ایک مجبوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن میں ول پاور ہوتی ہے، دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کو اتنی بڑی بیماری تھی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ ایسی جان لیوا بیماری سے نکل آیا۔ اس کا کیا ریزن ہوتا؟ یہ ول پاور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری وہ پاور ہے جو ہمیں ہمت دیتی ہے، جو ہمیں کہتی ہے یہ بیماری تمہارے آگے کچھ بھی نہیں، تم اس کے سامنے بہت اسٹرانگ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت طاقت دی ہے، اس بیماری سے تم بہت اچھی طرح سے لڑ سکتے ہو اور اس کو آپ بھگا سکتے ہو۔ تو اپنی ول پاور کو اسٹرانگ رکھیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے۔ بڑی بڑی بیماریاں دنیا سے چلی گئی، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے خلاف انسان خود لڑ نہیں سکتا۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں میری نزدیک کے جس سے انسان جو ہے، ہاں موت جو ہے وہ برحق ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں ہو جائے، کوئی ویسے ہو جائے، بیماری جو ہے وہ انسان کی، اس سے بچنا یا اس سے بچانے والا تو میرا اللہ کی ذات، لیکن ہمت خود کو کرنی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی آپ کو کوئی بات نہیں کہ اپنے دماغ کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اپنے دماغ کو ٹرین کریں۔ کسی بھی نیگیٹو چیز سے، کسی بھی نیگیٹو لمحات سے جب آپ گزرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو ریمائنڈ نہ کرائے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ کچھ غلط ہوا، وہ دماغ آپ کو رپیٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہر وقت اداس نہ رہیں؟
ہر وقت آپ ماضی میں نہ رہیں، آپ مستقبل میں کچھ لوگ ہیں وہ ماضی میں اتنا رہتے ہیں کہ ان کو ہر وقت ماضی میں رہتے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا گزر چکا ہے، آنے والا کل کسی نے نہیں دیکھا، آج میں زندہ رہیں، اس لمحے موجود میں زندہ رہیں، اس لمحے کو انجوائے کریں، کیا ہوا اس کو رپیٹ نہ کریں، جو ہوا نہیں اس کی فکر کیا، زندگی کا کسی کو کیا پتا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے دماغ کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ تو یہ ہے آج انزائٹی کی بات میرا خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ بات کرتے ہیں دوبارہ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوش رکھیے اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو، اور زندگی کو بھرپور انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔